رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سرلا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی سرلا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کیا حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام پچھلے جمعہ المبارک کو سورہ بنی اسرائیل کی یہی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر کیا اور یہ انسانی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس سے بڑھ کر جب سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے اس سے بڑا کوئی اور واقعہ رونما نہ ہوا۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عقیدے کے اعتبار سے جو باتیں تھی وہ پچھلے جمعہ المبارک کو میں نے عرض کر دی تھی، آپ نے سن لی کہ معراج کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت سے اختلافات ہیں۔ اس واقعے میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو مستشرقین ہیں، اسلام مخالف ایک ٹولہ گروپ ہے مستشرقین کا، انہوں نے تو سرے سے اس کا انکار کیا کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، یہ قصہ کہانی ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ خواب تھا، بیداری نہیں تھی۔ تو پچھلے جمعہ المبارک میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر خواب ہوتا تو اس کے لیے سواری کی کیا ضرورت؟ خواب میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، تو کیا ہم جب خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کسی سواری کی ضرورت ہوتی ہے؟ بھلا خواب میں میں نے جی خواب میں جانا ہے، کراچی جانا ہے، تو کیا مجھے سواری کی ضرورت ہوگی؟ بالکل نہیں۔ تو اگر خواب ہے تو پھر اللہ نے سواری کیوں بھیجی؟ پر اس کا کوئی انکار ہی نہیں کرتا کہ اللہ نے بھیجی ہے سواری، براق آئی ہے، اور پھر اس براق پر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ گئے ہیں۔ تو اگر خواب ہے تو یہاں سے ڈائریکٹ کیوں نہیں آسمان پہ چلے گئے؟ اگر یہاں سے مسجد اقصیٰ تک جسمانی ہے تو اس کے بعد خواب ہے، تو پھر جسم کہاں گیا؟ مسجد اقصیٰ میں کیا واپس آیا تھا جسم؟ سواری کے اوپر آیا تھا؟ کیا روح کے ساتھ؟ روح تو چلی گئی تھی پہلے آسمان پہ، تو جسم کیسے مکہ میں واپس آیا؟ تو پچھلے جمعہ المبارک کو یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ یہ جسمانی اور روحانی یعنی جسم اور روح دونوں مشترک تھی اس سفر میں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہیں جو خواب کی حالت میں ہوتی تھی، جس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی
ان کی بھی روایت ہے، حدیث ہے کہ میں نے معراج کی رات دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک گھر میں اپنے بستر پر تھا۔ تو یہاں سے حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک گھر میں تھا، بستر پہ تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خواب کی حالت میں روحانی معراج ہوئی ہے۔ تو میں نے یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ یہ جو حضرت عائشہ جس معراج کا ذکر کر رہے ہیں، یہ وہ والی معراج نہیں ہے، کیونکہ جب یہ جو 27 رجب کو معراج ہوئی تھی، اس وقت تو حضرت عائشہ حضور کے گھر میں نہیں ہوتی تھی، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ جو 27 رجب کو معراج ہوئی ہے، یہ مکہ میں ہوئی ہے، اور حضرت عائشہ کی شادی حضور سے مدینہ میں ہوئی ہے۔ تو وہ جو جس بات کا حضرت عائشہ تذکرہ کرتی ہے، وہ مدینہ میں کوئی معراج ہوئی جو روحانی طور پہ ہوئی۔ تو یہ ساری باتیں میں نے پچھلے جمعہ المبارک کو آپ کو بتا دی ہیں، اب اس میں بیٹھنے اور اس میں ایسی گفتگو کرنا جو ہے مناسب بھی نہیں ہے، اس سے ہم آگے چلتے ہیں۔ جو چیز آج میں نے بیان کرنی ہے وہ ایک یہ سفر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کیسے شروع ہوئی، اس میں یہ بات یاد رکھیں، 2 حدیثیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں تھا۔ حتیم خانہ کعبہ کی ایک چھوٹی سی جگہ ہے، پہلے یہ اندر ہوتی تھی، پھر اللہ کی حکمت تھی اس کو باہر نکال دیا گیا۔ تو بہرحال یہ ہے خانہ کعبہ کا اندر کا حصہ۔ تو حضور فرماتے میں وہاں پہ تھا، تو میرے پاس جبرائیل امین ہے، اور انہوں نے مجھے وہاں سے جانے کا، سفر کرنے کا اشارہ دیا۔ ایک حدیث تو یہ ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جس رات معراج ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے، میرے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ جبرائیل امین کو اللہ نے بھیجا، 70,000 فرشتے جبرائیل امین کے ساتھ تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کمرے میں آپ تشریف فرما تھے، سوئے ہوئے تھے، وہاں سے چھت کے ذریعے جبرائیل امین آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے جگایا اور حتیم میں لے گئے، یعنی خانہ کعبہ میں۔ وہاں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی۔ اوپن ہارٹ سرجری کا تصور جو ہے یہ آج سے 1450 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملا ہے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ امت نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، علم کی طرف توجہ نہیں کی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ غیر لے گئے ہیں۔ ورنہ پہلی اوپن ہارٹ سرجری اس کائنات میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی۔ ٹوٹل 3 دفعہ ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپن ہارٹ سرجری۔ ایک دفعہ تب ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہوتے تھے، چھوٹی سی عمر تھی۔ پھر دوسری مرتبہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کرنا چاہا، تب جبرائیل امین آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے اس کا آپریشن کیا، اور اس میں نور کو بھرا، انوار و تجلیات بھرے، تاکہ یہ دل جو ہے اللہ کی طرف سے جو وحی آنی ہے اس کو حاصل کرنے میں مضبوط ہو جائے۔ اب یہ تیسری اوپن ہارٹ سرجری تھی جو اس رات ہوئی ہے۔ یہ اس لیے کی گئی کہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کرنا تھا، اس دیدار کی قوت کو برداشت کرنا تھا، اللہ کو دیکھنا تھا، اور اس اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کو دیکھ کر پھر برداشت بھی کرنا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرح معاملہ ہو جاتا، جیسے انہوں نے کوہتور پہ کہا تھا یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، رب ارنی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ اے موسیٰ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ فرق ہے دونوں باتوں میں۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، اللہ نے فرمایا آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی اور ہے جو دیکھ بھی سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے نبی تھے، انہوں نے کہا نہیں یا اللہ میں نے تو دیکھنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا پھر ایسا کرتے ہیں، یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس کے اوپر میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ رکا رہا میں اس کے اوپر تجلی ڈالوں گا اور تم نے اس کو دیکھنا ہے، اگر یہ رکا رہا، اس نے برداشت کر لیا تو آپ بھی دیکھ لیں گے۔
تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انوار و تجلیات جو ہیں، سوئی کا جو نکا ہوتا ہے، سوئی اس کا جو نکا ہوتا ہے اس کے آپ کروڑ حصے کریں۔ سوئی کا نکا کتنا ہوتا ہے؟ اس چھوٹے سے نکے کے کروڑ حصے کریں۔ ان کروڑ حصوں میں سے ایک حصہ اللہ نے اپنے انوار و تجلیات کو اس پہاڑ کے اوپر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی طرف نہیں دیکھ رہے، اس پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے حصوں میں سے ایک کروڑواں حصہ جب اس پہاڑ کے اوپر آیا تو اللہ کا کلام قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، اللہ نے جب اس پہاڑ کے اوپر اپنے انوار و تجلیات کی نظر فرمائی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صائقا، اور موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہو کے گر پڑے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کو دیکھ رہے تھے جس کے اوپر اللہ نے انوار و تجلیات ڈالے۔ موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہو کے گر پڑے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کو بھی دیکھ کر پھر بھی برداشت نہیں کر سکے۔ لیکن اس کے باوجود جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ قال انی تبت، اللہ میری توبہ ہے، آئندہ میں اس طرح کا سوال نہیں کروں گا، میں واقعی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی نظر کی آپ حالت دیکھیں کہ جب آپ نے اس پہاڑ کو دیکھا، اللہ نے اس پر انوار و تجلیات اپنے ڈالے، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا، اس کو برداشت نہیں کر سکے، پھر بھی بے ہوش ہو گئے۔ لیکن روایات میں آتا ہے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی جو نگاہ تھی، جو نظر تھی آنکھوں کی، وہ اتنا تیز ہو گئی کہ 30 میل دور رات کے اندھیرے میں اگر کوئی چونٹی چل رہی ہوتی تھی موسیٰ علیہ السلام اسے بھی دیکھ لیتے تھے۔ 30 میل دور رات کے اندھیرے میں ہاتھی کو نہیں، چونٹی کو اگر اندھیرے میں چل رہی ہوتی تھی تو آنکھوں کی نظر اتنا تیز ہو گئی کہ اس چونٹی کو 30 میل دور حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ سکتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جس ہستی نے اللہ کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا ہو، اس محبوب کی نظر کا کیا عالم ہوگا۔ اب میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری اوپن ہارٹ سرجری ہوئی اسراء۔ حضور فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے تو جبرائیل نے مجھے لٹایا اور میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے یوں ہاتھ مارا اور میرا سینہ چاک ہو گیا۔ انہوں نے وہیں سے دل نکالا، جو ان کے ساتھ فرشتے تھے ان کے پاس ایک بڑا تھال تھا، اس میں نور بھرا ہوا تھا، ایمان بھرا ہوا تھا۔ تو جبرائیل امین نے پہلے میرے دل کو زمزم کا جو پانی تھا اس کے ساتھ دھویا، پھر اس میں وہ سارا ایمان انڈیل دیا، پھر میرے سامنے سواری پیش کی گئی جس کو حدیث پاک میں براق کہا گیا ہے۔ سارے مفسرین نے لکھا ہے براق کیا ہے؟ یہ ایک سواری تھی، ایک جانور تھا جو گھوڑے سے کچھ چھوٹا تھا، گدھے سے تھوڑا سا بڑا تھا۔ اور براق جو ہے یہ برق سے نکلا ہے یہ لفظ، اور برق کہتے ہیں بجلی کو۔ ہم بجلی یوز کرتے ہیں، ہمارے ہاں بجلی اس کو کہتے ہیں، عربی میں اس کو برق کہتے ہیں۔ اور یہ جو بجلی ہوتی ہے اس کی جو رفتار ہے، اس کی جو سپیڈ ہے وہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ بجلی جب آتی ہے جاتی ہے تو اس کی سپیڈ اتنی ہے کہ 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ میں یہ طے کرتی ہے۔ یہ براق ہے، برق نہیں ہے، یہ برق ہے، براق نہیں ہے۔ براق اس سے زیادہ تیز سواری کو کہتے ہیں۔ اب یہ جو بجلی ہے اس کی اربوں اور کھربوں رفتاریں مل جائیں پھر بھی اس سواری کو نہیں پہنچ سکتی جس پر میرے آقا سوار ہوئے ہیں۔ اس کی تیزی کو، اس کی رفتار کو یہ بجلیاں نہیں پہنچ سکتی۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
جب سوار کیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سفر شروع ہوا، اس کی رسی جو ہے رکاب جس کو بولتے ہیں جبرائیل امین نے پکڑی ہوئی تھی. سفر شروع ہوا، اس کی تیز رفتاری اتنا تھی جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں وہ پہلا قدم جا کے رکھتی تھی. اب یہ جا کدھر رہے ہیں؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جا رہے ہیں، بیت المقدس فلسطین جا رہے ہیں. اور بیت المقدس یعنی مسجد اقصی جو ہے وہ مسجد حرام سے 11,874 کلومیٹر دور ہے. یہ جو فاصلہ ہے اس کا 11,874 کلومیٹر بنتا ہے. اس دور میں جس دور میں یہ معراج ہوئی ہے، اس دور میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا اور 1 مہینہ واپس آتے ہوئے لگتا تھا. اب یہاں سے حضور کا سفر شروع ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک جگہ سے گزرے، جبرائیل نے وہاں سواری کو روکا اور مجھے جبرائیل نے کہا کہ حضور آپ نیچے اتریے اور یہاں پہ 2 نوافل پڑھیے. میں نے 2 نوافل پڑھے نیچے اتر کر. میں نے پوچھا جبرائیل کون سی جگہ ہے؟ تو جبرائیل امین نے مجھے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ ہجرت فرما کے آئیں گے، یہ آپ کی ہجرت والی جگہ ہے، یعنی وہ مدینہ شریف کی جگہ تھی. پھر فرماتے ہیں حضور میں سواری پہ سوار ہوا تو پھر ایک جگہ پر جبرائیل امین نے سواری کو روکا اور عرض کی یا رسول اللہ یہاں 2 نوافل پڑھے. میں نے 2 نوافل پڑھے تو میں نے پوچھا جبرائیل کون سی جگہ ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. حضور فرماتے ہیں پھر میں وہاں سے آگے چلا. میں ایک جگہ سے گزرا تو وہاں میں نے دیکھا جنت کی خوشبو آ رہی تھی. جب میں مصر سے فلسطین کی طرف مڑ رہا تھا تو جنت کی خوشبو آ رہی تھی. میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ جبرائیل یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے اور یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس جگہ پہ 3 قبریں ہیں. وہ قبریں کس کی ہیں؟ ایک قبر ماں کی ہے اور 2 اس کی بیٹیاں ہیں. واقعہ یہ ہے کہ یہ جو ماں تھی یہ فرعون کی لونڈی تھی، ملازمہ تھی گھر کی. اس کی 2 بیٹیاں تھیں. اس فرعون کی ملازمہ نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا اور اللہ کو خدا مان لیا. فرعون کو پتہ چلا تو فرعون نے اس کو مارا، سزا دی اور مطالبہ کیا کہ آپ موسیٰ کے خدا کو چھوڑ دیں اور مجھے خدا مانیں. اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. تو فرعون نے صاف ظاہر طاقت تھی اس کے پاس، بادشاہ تھا، بادشاہ کے پاس سب طاقتیں ہوتی ہیں، سب کچھ کر سکتے ہوتے ہیں. فرعون نے حکم دیا کہ اگر یہ میری بات نہیں مانتی اس کو بھی اور اس کی دونوں بیٹیوں کو بھی تیل گرم کرو اور اس میں جلا دو. جب تیل گرم کیا گیا تو فرعون نے اس کو بھی پکڑوایا اور اس کی دونوں بیٹیوں کو بھی، اور اس تیل کے سامنے کھڑا کر کے فرعون کہنے لگا کہ اگر تو مجھے خدا نہیں مانتی تو سب سے پہلے یہ تیری دونوں بیٹیاں جلیں گی اس تیل میں اور پھر تیری باری آ جائے گی. تو اس عورت نے کہا فرعون یہ تو 2 بیٹیاں ہیں، اگر میرے پاس 200 بھی ہوتی تو میں اللہ کے نام پہ قربان کر لیتا. تو مجھے دھمکیاں دیتا ہے تو میری بیٹیوں کو جلا دے گا. فرعون نے جب یہ بات سنی وہ کب یہ برداشت کر سکتا تھا کہ میری ملازمہ ہو کے ایک عورت ہو کے میرے سامنے یہ بات کرے. اس نے بڑی بیٹی کو پکڑوایا اور تیل میں ڈال دیا، وہ تو مچھلی کی طرح تل گئی. پھر اس نے چھوٹی کو پکڑوا کے پھر تیل میں ڈالا، اس بیچاری کی چیخ ہی نہ نکل سکی. تو فرعون کہنے لگا دیکھا ہے ان کی حالت، جس طرح ان کی حالت ہوئے تیری بھی ایسے ہوگی. ابھی تیرے پاس ٹائم ہے تو اپنی جان بچا سکتی ہے. اس نے کہا میرے پاس 1 جان ہے، اگر 1000 جان بھی ہوتی میں اس رب کے نام پہ قربان کر دیتا. تو فرعون نے اس کو پھر پکڑوایا. جب اس کو ڈالنے لگے تو اس ماں نے کہا تھا کہ جب میں بھی جل جاؤں تو ایک میری بات مان لینا بس. فرعون نے کہا بتاؤ، مان لوں گا، تمہاری بات پوری ہو جائے گی. اس نے کہا جب میں بھی جل جاؤں تو میری ہڈیاں بھی اور میری ان دونوں بیٹیوں کی ہڈیاں ایک گڑھے میں دفن کر دینا، ایسے کہیں پھینک نہ دینا. فرعون نے کہا ہو جائے گا. اس کو پکڑوایا اور اس کو تیل میں ڈال دیا اور وہ بھی جل گئی.
تو ان ساری ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ گڑھا کھود کے اس میں دفن کر دیا گیا. تو جس دن وہ وہاں پہ دفن ہوئی اسی دن اللہ نے ان کو یہ انعام دیا کہ اس گڑھے سے جنت کی خوشبو آنا شروع ہو گئی. حضور وہاں سے گزرے, جنت کی خوشبو آئی. جبرائیل امین نے یہ سارا واقعہ بتایا اور عرض کیا رسول اللہ جس دن سے یہ دفن ہوئی ہے تب سے خوشبو آ رہی ہے اور قیامت تک آتی رہے گی, اور یہ دنیا والوں کو پیغام جاتا رہے گا کہ یوں بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے. یہ بھی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے, ایک انداز ہے کہ اللہ کے نام کے لیے بھی جیو یار. جو اللہ کے نام کے لیے جیتے ہیں, جو اللہ کے نام کے لیے مرتے ہیں, وہ حسین بن جاتے ہیں. جو شہرت کے لیے اور اپنی دولت کے لیے, اقتدار کے لیے جیتے اور مرتے ہیں, وہ یزید بن جاتے ہیں. تو وہاں سے حضور گزرے, جنت کی خوشبو آ رہی ہے. آگے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مررت بموسیٰ وهو قائم يصلي على قبره. جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے میں گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. اب یہ نگاہ نبوت ہے جو میں نہیں دیکھ سکتا, آپ نہیں دیکھ سکتے. کہ ہم بھی جاتے ہیں قبرستان میں, قبروں سے گزرتے ہیں, ہم نہیں دیکھ سکتے قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے. نہ کوئی کھڑکی ہے, نہ دروازہ, کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن میری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بہت بڑا فرق ہے. آپ کی نگاہ میں میری نگاہ اور ہے, آپ کی نگاہ اور ہے, لیکن اللہ کے جو انبیاء ہوتی ہیں ان کی نگاہ آپ جیسے نہیں ہوتی. تو حضور فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. وہاں سے آگے ہم پہنچے بیت المقدس میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں انبیاء سواریاں باندھتے تھے وہاں میری سواری باندھی گئی. اور پھر وہاں میں نے دیکھا کہ سارے انبیاء کرام اکٹھے تھے. جبرائیل امین نے مجھے آگے کیا, یعنی مصلی امامت پر مجھے کھڑا کر دیا. تو میں نے وہاں سارے انبیاء کرام کی امامت کروائی. اور یہ بات یاد رکھیں, یہ جو امامت تھی کوئی فرض نماز نہیں تھی جیسے آج کل ہم نماز پڑھتے ہیں. یہ نماز تو بھی آئی نہیں تھی, اسی رات ملنی تھی یہ نماز. وہ کوئی اور نفلی نماز تھی جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی. اصل میں بتانا یہ تھا کہ اب سارے انبیاء کے امام بھی یہ ہیں. سارے انبیاء کی امامت کروا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا اظہار کرنا تھا اللہ نے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز پڑھانے کے بعد پھر مختلف انبیاء کرام نے خطبے دیے, اپنا اپنا تعارف کرایا. پھر وہاں سے میرا سفر آگے شروع ہوا. اب یہ براق ہے وہ یہاں تک رہ گیا. اس کے بعد یعنی مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیڑھی تھی نور کی, اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا. حضور فرماتے ہیں میں پہلے آسمان پہ پہنچا تو آدم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی. وہ وہاں پہ تھے, ادھر بھی تھے, بیت المقدس میں بھی تھے, آسمان پہ بھی تھے. موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی تھے, بیت المقدس میں بھی تھے, اور پھر آگے چھٹے آسمان پہ بھی آ رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں پہلے آسمان کے بعد جب میں دوسرے آسمان پہ گیا وہاں میری حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. یہ دونوں آپس میں خالص زاد بھائی تھے. تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے, اور چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. اب موسیٰ علیہ السلام آپ دیکھیں تین جگہ پہ آ رہے ہیں, ادھر قبر میں ہے, ادھر بیت المقدس میں ہے, ادھر چھٹے آسمان پہ ہے. اب یہ جو چیز ہے ایک ہی بندہ ہے, تینوں جگہ کیسے آ رہا ہے؟ اس سے دیکھیں ایک عقیدہ کی ہمیں بات سمجھ آتی ہے. ہمارے میں اور انبیاء کرام کی زبان میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام ایک ہی بندے ہیں, ایک ہی نبی ہیں, لیکن تین جگہ پہ کیسے آ رہے ہیں؟ ادھر قبر میں ہے, ادھر بیت المقدس میں پیچھے حضور کی نماز پڑھ رہے ہیں, ادھر آسمانوں پہ چھٹے آسمان پہ پہلے جا کے بیٹھے استقبال کر رہے ہیں. تو اس سے عقیدہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عام انسان میں یا امتی میں اور نبی میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. جو خاص لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو یہ اعزاز دیتا ہے, یہ ان کو طاقت دیتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے, یہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی طاقت تھی, یہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی طاقت تھی. جو ادھر قبر میں بھی ہے, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں پہنچے ادھر بھی وہ آ گئے, جب یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ بھی پہنچ گئے. تو چھٹے آسمان کے بعد حضور فرماتے ہیں پھر ساتویں آسمان پہ میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. میں جب وہاں پہ گیا تو ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے سلام کیا
اور انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور میرا استقبال کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے یہ بات کہی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ واپس دنیا میں واپس جائیں تو اپنی امت کو میرا سلام دینا۔ تو دیکھیں یہ نسبت جو ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کتنا بڑی نسبت ہے۔ کیا یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ اپنے اولیاء کرام کو یا صحابہ کو میرا سلام دینا، فرمایا ساری امت کو۔ ساری امت میں زناکار بھی ہے، بدکار بھی ہے، شرابی بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، ڈاکہ ڈالنے والے سارے ہیں، کہ یہ اعزاز جو ہے ابراہیم جیسے نبی اگر اس امت کی طرف سلام بھیج رہے ہیں تو اس میں ایک ہی واسطہ ہے، نسبت ایک ہی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ حضور فرماتے ہیں چھٹے آسمان کے بعد پھر جبرائیل امین کے ساتھ اس سے اوپر گیا میں، جب سدرہ پہ پہنچا، سدرہ ایک جگہ ہے، وہاں پہ پہنچا تو جبرائیل نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ آج کی زبان میں اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس آگے کا ویزا نہیں ہے، ٹکٹ نہیں ہے میرے پاس۔ تو حضور فرماتے ہیں پھر وہاں سے میں آگے جب گیا، سدرہ سے آگے جب میں جانے لگا تو وہاں مجھے ایک تخت پیش کیا گیا جس کو رف رف بولتے تھے، سبز رنگ کا تھا، تو اس کے اوپر میں بیٹھا، نہ جانے کہاں تک پھر میں اس کے اوپر گیا۔ پھر ایک جگہ آئی کہ وہ بھی رک گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میرا ذاتی سفر شروع ہوا۔ اس جگہ کے بعد میرا ذاتی سفر شروع ہوا، اور جب میں نے ایک قدم اٹھایا تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے 7ویں آسمان تک، 7ویں آسمان سے سدرہ تک، اور سدرہ کے بعد تک جتنا میں نے سفر طے کیا تھا، جب میں نے ذاتی سفر شروع کیا تو ایک قدم میں نے سارا سفر طے کر لیا تھا۔ یہ ہوتی ہے نبی کی قوت، یہ نبی کی ذاتی قوت ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، جس کو ہم روحانی قوت بھی بولتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کا قرب مجھے ملا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا دست مبارک رکھا، تو اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ تو اس دست مبارک رکھنے کی وجہ سے جب سے کائنات بنی ہے جو کچھ ہوا تھا اور قیامت تک جو کچھ ہونا تھا سارے علوم اللہ نے میرے سینے میں منتقل کر دیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت کا کمال تھا۔ پھر راز و نیاز کی باتیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے پوچھا ہمارے لیے آپ کیا لائے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ میں کیا لا سکتا ہوں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری اللہ باتیں تیرے لیے ہے، سب کچھ تیرے لیے ہے، بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ تو مجھے اپنا بندہ بنا دے، تیرا قرب مجھے ملا ہے یا اللہ، اس سے بڑھ کر کیا؟ اب دیکھیں وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرب میں ہے، وہاں اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مانگیے، کیا مانگتے ہیں؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال آتا ہے اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کچھ مانگا ہوگا، اپنے نواسوں کے لیے کچھ مانگا ہوگا، میرے صحابہ کو یہ دے دے، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے، اولاد، رشتہ دار کس کو پیارے نہیں ہوتے؟ ہر کسی کو ہر جگہ پہ یاد ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہگار امت کو یاد رکھا۔ اللہ نے فرمایا حبیب آپ سے وعدہ ہے کہ قیامت کے دن آدھی آپ کی امت کو بخش دوں گا۔ حضور نے فرمایا اللہ میں راضی نہیں ہوں، آدھی امت کو بخش دوں گا، یا اللہ میں راضی نہیں ہوں۔ محبوب آپ کس چیز پہ راضی ہوں گے؟ یا اللہ مجھے آپ یہ حق دیں کہ میں شفاعت کرتا جاؤں، جس کو میں چاہتا جاؤں تو اس کو بخش دیتا ہے، جس کے بارے میں میں اشارہ کرتا جاؤں تو اس کی بخشش کرتا جائے، تو اس کو جنت میں بھیجتا جائے۔ اللہ نے فرمایا یہ آپ کو شفاعت کا حق دے دیا ہے، قیامت کے دن جس کے بارے میں آپ اشارہ کرتے جائیں گے، جس کا کہتے جائیں گے، اس کو میں جنت بھیجتا جاؤں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نمازیں دی، 50 نمازیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں لے کے واپس آ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوگی چھٹے آسمان پہ۔ اب میرا جو ہے اپنا ایک وجدان کہتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو خود بٹھایا یہاں پہ کہ آپ چھٹے آسمان پہ بیٹھے،
یہ میرے وہ محبوب ہے کہ اگر میں 100 بھی دوں تو انہوں نے نہیں انکار کرنا، یہ 100 بھی لے کے چلے جائیں گے۔ لیکن جو پیچھے والے ہیں ان کے لیے تو وہ تو پانچ پڑھنے کے لیے بھی ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بیٹھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاس گئے تھے، اللہ نے کیا آپ کو تحفہ دیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے میری امت کے لیے 50 نمازیں دی۔ موسیٰ توبہ توبہ توبہ، 50 یا رسول اللہ کون پڑھے گا؟ حضور میرے پاس 3 ہوتی تھی، میری امت وہ بھی نہیں پڑھتی تھی، تو 50 آپ کی امت میں سے کون پڑھے گا؟ آپ واپس جائیں۔ ان میں تخفیف کرا کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، 5 کم ہوئی، پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا تو 5 کم ہوتی رہی۔ جب 5 رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کہا یا رسول اللہ ایک چکر پھر لگا دے۔ حضور نے فرمایا پیارے موسیٰ، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اب واپس جانا میں حیا آتی ہے کہ اللہ نے 5 کم کر دی، 5 کم کرتا رہا اللہ تعالیٰ، تو 5 ہی رہ گئے، 45 تو معاف ہو گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امت کے پاس لے کے جا رہا ہوں، پڑھیں گے تو ان کی بہتری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میرا ویسے تجربہ ہے، پڑھیں گے نہیں، میرا ویسے تجربہ ہے، پڑھیں گے نہیں، چھوڑ دیں گے یہ 5 بھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حضور نے اس بات کا اعتماد کیا اور اظہار کیا ہے، موسیٰ امت کے پاس یہ 5 لے کے جا رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میری امت پڑھے گی۔ کاش آج وہی امت ہی حضور کے اس اعتماد کو نہ توڑتا۔ مجبوریاں اپنی جگہ پہ، مصروفیات اپنی جگہ پہ، سب کچھ اپنی جگہ پہ، کاروبار اپنی جگہ پہ، دفاتر دکانیں سب کچھ اپنی جگہ پہ، اب 5 نمازوں پہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے حضور سے آخری بار کہا کہ آپ چکر ایک لگا لے، تو حضور نے فرمایا کہ 5 تو اللہ کم کرتا رہا، اب واپس جاتا تو یہ 5 ہی چلی جائیں گی، اب یہی کافی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے آ رہے تھے تو اللہ نے حکم دیا محبوب آپ 5 لے کے جا رہے ہیں، 5 اللہ نے آپ کو 50 دی تھی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ کا کلام تبدیل نہیں ہوتا، آپ کی امت 5 پڑھے گی، اللہ 50 نمازوں کا ثواب دے گا۔ میرے بھائی 5 پڑھے تو ہمیں 50 کا ثواب ملے، کیا ہمیں یہ سودا بھی قبول نہیں ہے؟ اس سے بڑھ کر بھی کوئی سستا سودا ہو سکتا ہے، کوئی سستی چیز ہو سکتی ہے؟ ساری مجبوریاں اپنی جگہ پہ۔ آج 27 رجب کا دن ہے، اسی دن اسی رات کو اللہ نے یہ نمازیں دی تھی، جو پڑھتے ہیں ان کو مبارک ہو، جو نہیں پڑھتے وہ یہ پیغام لے کے جائیں کہ آج کے بعد خود بھی اور گھر والوں سے بھی پابندی کریں گے کہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ نماز دیکھیں کتنا اہم ہے کہ بیت المقدس میں بھی پڑھی جا رہی ہے، فرشتوں کی بھی حضور نے امامت کر رہی ہے، جہاں جہاں بھی حضور جا رہے ہیں نماز پڑھی جا رہی ہے، نماز کی معافی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو پڑھ رہے ہیں ان کو مبارک، جو نہیں پڑھتے وہ آج یہ نیت کر لیں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ سارے کام ہوتے رہیں گے، کام نہیں ختم ہوتے۔ کام میرے آپ کے تب ختم ہوں گے جب میری آپ کی آنکھیں بند ہوں گی، روح نکلے گی تب کام سے ہماری جان چھوٹے گی، اس سے پہلے کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کئی مناظر دیکھے، ایک جگہ سے میں گزرا تو میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی جو پیٹ ہے وہ بڑے بڑے کمروں جیسے ہیں، جیسے کوٹھے کمرے ہوتے ہیں، اور وہ ان پیٹ کے وزن کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو سکتے، گر پڑتے ہیں۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سودی کاروبار کرتے تھے، سود کھاتے تھے، آج ان کے پیٹوں کی یہ حالت ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے تھے یا اللہ قیامت کا دن قائم نہ کرنا ورنہ ہم اس عذاب کو کیسے برداشت کریں گے۔ پھر حضور فرماتے ایک جگہ سے میں گزرا تو میں نے دیکھا ایک دسترخوان لگا ہے، اس پہ صاف کھانا بھی ہے، خوشبو والا کھانا اور گلا سڑا کھانا بھی ہے۔ تو کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ مرد اور عورتیں وہ گلا سڑا کھانا کھا رہے تھے، صاف کھانا نہیں کھاتے تھے، خوشبو والا نہیں کھا رہے تھے۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے اور کیوں یہ گلا سڑا کھانا کھا رہے ہیں؟ تو جبرائیل نے مجھے جواب دیا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ مرد اور عورتیں ہیں
جو مرد وہ ہیں جو اپنی خواتین کو، اپنی بیویوں کو چھوڑ کے دوسری عورتوں سے جنسی تعلقات قائم کرتے تھے، اور عورتیں وہ ہیں جو اپنے خاندوں کے باوجود دوسرے مردوں سے تعلقات قائم کرتی تھی. یہ وہ لوگ ہیں. پھر حضور فرماتے ہیں میں ایک جگہ سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ کچھ خواتین تھی وہ سینوں کے بل لٹکی ہوئی تھی. جبرائیل سے میں نے پوچھا یہ کیوں ہے، کون ہے، کیوں ان کو سزا دی جا رہی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ہیں جو کہتی تھی میرا جسم میری مرضی. یہ میں آج کا ورڈ یوز کر رہا ہوں. یہ وہ ہیں جو کہتی تھی نکاح ہمارے لیے بوجھ ہے، نکاح ایک قید ہے، پردہ ایک بوجھ ہے، پردہ ایک قید ہے. یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو نکاح تو نہیں کرتی تھی لیکن اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے دوسرے مردوں سے تعلقات بناتی تھی. آج جو نعرہ لگایا جا رہا ہے جی میرا جسم میری مرضی، ان کا ایک یہ بھی سلوگان ہے جی نکاح نہیں ہونا چاہیے، جی نکاح ایک قید ہے، جی ایک بوجھ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کی حالت قیامت کے دن، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ اپنے سینوں سے لٹکی ہوئی تھی، عذاب دیا جا رہا تھا. حضور فرماتے ایک قوم سے گزرا کہ ان کے کپڑے نہیں تھے، اور دوزخ کا جو کڑوا سے کڑوا درخت تھا شجرۃ الزقوم جس کو قرآن نے کہا ہے وہ کھا رہے تھے. جبرائیل سے میں نے عرض کیا، پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، مال کو اپنے پاس جمع کرتے تھے کہ اگر زکوٰۃ نکالی تو پیسے کم ہو جائیں گے، زکوٰۃ نکالی تو یہ کم ہو جائیں گے. اس ٹائم زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، مال کو اپنے پاس جمع کرتے تھے. آج ان کے جسم پر کپڑے بھی نہیں ہیں. حضور فرماتے ہیں ایک جگہ سے گزرا تو میں نے دیکھا کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کے ہونٹ جو ہے وہ اونٹ کے ہونٹوں جیسے تھے، اور ان کے منہ کے اندر پتھر بڑے بڑے ڈالے جا رہے تھے، اور وہ ان کے پخانے کی جگہ سے نکل رہے تھے. میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے تھے، یتیموں کا مال کھاتے تھے. ان کا یہ حشر ہو رہا ہے. تو یہ دیکھیں سارے منظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. اب جس طرح ڈیٹیل کے ساتھ جانے کا حدیث میں قرآن مجید میں تذکرہ ہے، واپسی آنے کا ایسا تذکرہ ویسے نہیں ہے، لیکن محدثین مفسرین نے یہی بیان کیا ہے کہ جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے ہوں گے. اور حضور واپس تشریف لائے مکہ میں. وہاں جب پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بستر جو تھا وہ ابھی تک گرم تھا. اب یہ دیکھیں بستر ابھی تک گرم ہے. میں ہوں، آپ ہیں جو سردی کے موسم میں ہم بستر سے اٹھتے ہیں، بستر کتنا دیر گرم رہ سکتا ہے؟ پانی جس سے وضو کیا تھا وہ ابھی چل رہا تھا، کنڈی ہل رہی تھی. صوفیاء کرام فرماتے ہیں یہ سارا جو سفر تھا یہ 18,000 سال کا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا ہے. 18,000 سال کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں پہ سو گئے. صبح ہوئی تو حضرت ام ہانی جو حضرت علی کی بہن تھی ان کو بتایا میں بتانے جا رہا ہوں مکہ میں خانہ کعبہ کی گرد جو ان کی بیٹھکیں ہوتی تھی وہاں پہ. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا. عرض کیا رسول اللہ وہ آپ کو پہلے جھٹلاتے ہیں، پھر آپ ان کو ایسی جا کے بات بتائیں گے، پھر آپ کا مذاق اڑائیں گے. حضور نے اپنا دامن چھڑا اور چلے گئے. حضرت ام ہانی کہتی ہیں تو میں نے اپنی ملازمہ کو بھیجا کہ جاؤ سنو کیا کہتے ہیں وہ لوگ یہ بات سن کے. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جا کے بتایا کہ میں نے ایسے سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کیا، پھر آسمانوں کی جنت سیر کی واپس آیا، تو ان میں زلزلہ برپا ہو گیا. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے یار، ہم یہاں سے جاتے ہیں تو 1 مہینہ لگتا ہے جانے میں، 1 مہینہ آنے میں، اور آپ رات میں گئے بھی ہیں واپس بھی آ گئے ہیں، ہم نہیں مانتے. اب یہاں سے ایک بات یہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں یہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے تو وہ انکار نہ کرتے. پتہ یہ چلا کہ حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ میں نے جسمانی طور پہ یہ سفر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے اونٹ سفر قافلہ آ رہا تھا، حضور نے فرمایا اتنا ٹائم تک آ جائے گا. صحابہ فرماتے ہیں جو ٹائم حضور نے بتایا اسی ٹائم کے مطابق قافلے وہاں مکہ میں پہنچ گئے. اب اس میں حکمت کیا تھی؟ دیکھیں اب بات کلوز کرتے ہیں اپنی. اس میں حکمت کیا تھی؟ یہ سفر کیوں کرایا گیا؟ دیکھیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ساری کائنات پہ ظاہر کرنا تھا۔ مسجد اقصی میں سارے انبیاء کی امامت کروا کے حضور کی فضیلت سارے نبیوں پر ظاہر کروائی گئی۔ فرشتوں کی جا کے حضور نے آسمان پہ امامت کروائی تو وہاں آسمانوں پہ حضور کی فضیلت کو ظاہر کیا گیا کہ یہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور پھر ایک اور وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ جتنا انبیاء کرام تشریف لائے کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں تھا، سب نے اللہ کی گواہی دی ہے کہ اللہ ہے، لیکن کسی نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا تھا۔ اب گواہی دینے کے لیے، گواہی کی تکمیل کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے جو گواہ ہے، جو شاہد ہے، اس نے یا تو وہ چیز خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو یا اس بندے سے سنی ہو جس نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھا ہو۔ لہذا ضرورت اس بات کی تھی کہ انبیاء کرام، جو سارے انبیاء کرام تھے، سب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب ان انبیاء کرام کی جماعت میں کسی ایک ہستی کا ہونا ضروری تھا جس نے اللہ کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہو، تو وہ سعادت اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی، اور حضور نے جا کے دیکھ کر بتا دیا کہ میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور ایک بہت بڑی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پس گئی تھی۔ پہلے شیب ابی طالب کے 3 سال مشکل سال کاٹے، بھوک کے سال کاٹے، وہاں وہ ختم ہوا، بیکاٹ ختم ہوا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑا دکھ تھا۔ ان کے انتقال کے بعد پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، یہ بھی حضور کے لیے بہت بڑا دکھ تھا۔ پھر اس کے بعد طائف کے لوگوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تو حضور کا دل بسیج گیا۔ تو دل کی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سیر کرائی۔ یہ اس سیر کے بعد سارے دکھ اور درد جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے ریلیز کر دیے۔ تو یہ حکمتیں تھیں اللہ تعالیٰ کی، بڑی حکمت یہی تھی کہ کوئی ایسی ذات ہونی تھی اس کائنات میں جس نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ تو اللہ نے شرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔